بہنوں کی طرف سے کوئی سوال؟ میرا نام شمع پروین ہے اور مائی کوشچن از فار کلیئرفیکیشن. آپ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ 80 کروڑ غیر مسلم ہندوستان میں اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. اس کے باوجود ایک مخصوص طبقہ مسلمان بادشاہوں پر یہ الزام کیوں لگاتا ہے کہ مندروں کو گرا کر مسجدیں بنائی گئی ہیں؟ برائے کرام اس کی وضاحت کر دیں. السلام علیکم. بہن نے اچھا سوال کیا کہ جب 80 کروڑ غیر مسلم شہادت دے رہے کہ اسلام میں زبردستی کس کو داخل نہیں کیا گیا تھا، تب بھی کیوں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے مندریں گرا کے مسجدیں بنائیں اور مندروں کو لوٹا؟ ہر مذہب میں ایوری ریلیجن ہیز بلیک شیپ. ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی انسان ہوگا جو مذہب کا نہیں فالو کر رہا ہے، چاہے وہ ہندو مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو یا اسلام مذہب ہو. تو یہ بولنا کہ کوئی بھی مسلمان بادشاہ نے مندر نہیں گرا، یہ بالکل غلط ہے. لیکن یہ جانتا ہوں کہ چند مسلمان بادشاہوں نے مندر پہ حملہ کیا. کیوں؟ کیونکہ مندر میں جائیداد تھی. وہ غلط ہے. قرآن کی آیت ہے کہ مونسٹریز، چرچ، گردوارا اس کو آپ مت تباہ کرو. یہ قرآن کی آیت ہے. تو اگر چند مسلمان بادشاہوں نے شاید کیا ہوگا، لیکن عام طور پہ نہیں. عام طور پہ غلط فہمی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان بادشاہ مندر گرائے. لوگ کہتے ہیں ٹیپو سلطان نے تلوار کے زور کے اوپر اسلام پھیلایا. ہم دیکھتے ہیں آج کی تاریخ میں بھی، آپ جائیں گے میسور میں، اس کے بازو میں اس کے محل کے آنگن کے اندر ہی ایک مندر ہے. تو لوگ جان بوجھ کے تاریخ کو بدلتے ہیں. آج آپ دلی میں جائیں گے تو جو گائیڈ ہوتے ہیں نا، گائیڈ، وہ گائیڈ بولیں گے کہ تاج محل کس نے بنا بچا ہے؟ یہ راجہ بھوج نے بنا ہے. تو میں جب دلی گیا تھا تو ایک فارنر تھا، اسے گائیڈ کہہ رہا تھا کہ راجہ بھوج نے بنا ہے. تو وہ بیوقوف، میں ہزاروں میل دور سے آ رہا ہوں، پوری تحقیق کے ساتھ کس نے تاج محل بنا ہے، ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ راجہ بھوج نے بنا ہے. تو اس طریقے سے تاریخ کو بدل رہے. قطب مینار کس نے بنایا؟ ایک نیا نام لیتے ہندو. تو یہ ایک سازش ہے تاریخ کو بدلنے کے لیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پریویس گورنمنٹ جو تھی، ہمارے جو اسکول کی کتابوں میں غلط چیز، اس کو سیفرنائزیشن آف دا انڈین ٹیکسٹ بکس، مطلب بھگوا، جو ہندو مذہب کے بارے میں اور اسلام مذہب کے بارے میں غلط فہمی پھیلانا، یہ پریویس گورنمنٹ. اسی لیے جب اس ٹائم جب ڈیموکریٹک فرنٹ آئی، میں کوئی پولیٹیکل اسپیچ نہیں دے رہا ہوں، اس گورنمنٹ نے وہ تبدیلی کو بدل دی. تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جان بوجھ کے غلط فہمی پھیلا رہے ہیں. یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں. چند مثال کے طور کے اوپر، اگر ہٹلر نے 6 ملین یہود کو زندہ جلایا، ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ عیسائیت اس کی ذمہ دار ہے. وہ ہٹلر ایک غلط عیسائی تھا، اس لیے اس نے کیا. تو اس طریقے سے چند مسلمان راجہ نے غلطیاں کی ہوں گی، لیکن یہ کہنا کہ سب مسلمان راجہ یا اکثر مسلمان راجاؤں نے یہ کیا کہ مندروں گرائے، یہ بالکل غلط بات ہے. اور یہ تاریخ اس کی گواہی دیتی ہی نہیں. اور جان بوجھ کے کچھ لوگ پولیٹک ووٹ بینک کی وجہ سے تاریخ کو بدل رہے، جو الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی پھر سے اسے صحیح کیا جا رہا ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. دوسرے مائک سے. السلام علیکم. میرا نام عبدالسلام خان ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اس سے پہلے ابھی آپ نے لیکچر میں فرمایا تھا کہ اہل ہنود کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہوں پہ آیا ہے. کیا وہ کتابیں الہامی کتابیں ہیں یا وہ الہامی کتابیں کہی جا سکتی ہیں؟ اگر وہ الہامی کتابیں ہیں تو ان کی آج کیا ماننا یا نہ ماننا اس کس حد تک ہم کو جائز ہے؟ میں صاحب نے اچھا سوال کیا کہ کیا ہندو مذہب کی کتاب، ہندو کتاب ہے آپ کیا نا، ہندو مذہب کی کتاب. میں نے حوالہ دیا اللہ کے وحدانیت کے بارے میں ہندو مذہب کی کتابوں سے، یہ حوالہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر. تو بھائی صاحب پہلے کیا یہ الہامی کتاب اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے کیا نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں صرف 4 وحی کا ذکر ہے نام سے: توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. نام سے صرف 4 الہامی کتاب کا ذکر ہے قرآن مجید میں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں،
اللہ تعالیٰ فرماتے لکل اجل کتاب کہ ہر دور میں ہر ایج میں ہم نے ایک کتاب نازل کی، مطلب ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی. تو اس قرآن کی آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ سینکڑوں کتابیں نازل کی گئی تھی، لیکن صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے نام سے. مثال کے طور پہ جس کا ذکر نہیں ہے صحف ابراہیم، وہ بھی کتاب نازل ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نام کا ذکر نہیں ہے. تو آپ مجھ سے پوچھ رہے کیا یہ ہندو مذہب کی کتاب ہم کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی نازل ہوئی کتاب ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا مجھے پتا نہیں، ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، کیونکہ قرآن میں ہندو مذہبی کتاب ویدا، بھگوت گیتا، رامائن کا ذکر نہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نازل ہوئی کتاب ہے. ہو سکتا ہے، ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ صحیح حدیث میں کہا ذکر نہیں وید کا یا اپنشد کا یا بھگوت گیتا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ ویدا، بھگوت گیتا، اپنشد اگر نازل کی ہوئی کتاب ہے بھی تو وہ اس وقت کے لیے، کیونکہ جتنے کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور صحیح حدیث میں ہے صحیح بخاری کے کہ وہ سارے کتابیں اس وقت کے لیے تھی اور ایک محدود وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی. تورا نازل کی گئی تھی اس وقت کے لیے، ان لوگوں کے لیے. انجیل نازل کی گئی تھی صرف یہودوں کے لیے اور اس وقت کے لیے. تو جتنے بھی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے وہ اس وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی. تو اگر مان بھی لیتے ہم کہ ویدا اللہ کی کتاب ہے، اگر ہم مان بھی لیتے ہیں بھگوت گیتا اللہ کی کتاب ہے، جتنے بھی کتاب پہلے آئے کیونکہ وہ محدود وقت کے لیے تھی انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ نہیں رکھا، کیونکہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید تا قیامت تک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. قرآن مجید میں تبدیلی آ ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پہ ذمہ داری لی کہ اسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا. لیکن جتنے پہلے کتاب آئے توراہ، زبور، انجیل اور جس کا نام بھی نہیں ہے وہ تبدیلی ہو چکی. تو اگر ہم مان بھی لیتے کہ بھگوت گیتا وید اللہ کی نازل کی کتاب ہے، اگر مان بھی لیتے مثال کے طور پہ، تو وہ اس وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے ہے. آج کی تاریخ میں ساری انسانیت چاہے وہ ہندوستان میں جی رہی ہے، امریکہ میں، سعودی عربیہ میں، سارے انسانوں کا عمل ہونا چاہیے آخری کتاب اور وہ ہے قرآن مجید. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. دوسرے مائی کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کریں. ہاں ذاکر صاحب، میرا نام راجیو سکسینہ ہے، میں یہاں بزنس کرتا ہوں لکھنؤ میں. میرا ایک سوال ہے کہ قرآن مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ 130 کروڑ مسلم ہمت دے، صحت و تندرستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا ہو، تو یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب قرآن پاک کی تلاوت کری جاتی ہے، ایک ضابطۂ حیات ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، لیکن اسے فالو ایز اٹ نہیں کرنا چاہتا، یہ کیا وجہ ہے؟ کاش اگر یہ آدمی راجیو بھائی نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ 130 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں، کئی مسلمان ممالک ہے، بٹ کئی بھی ملک میں اسلام کی شریعت پورے مکمل طور سے عمل میں نہیں آتی. لیکن برا ہو ان لوگوں کا جن عمل نہیں ہوتی. کچھ حد تک میں آپ سے سہمت ہوں کہ ٹھیک 100% پوری شریعت میرے علم میں کوئی بھی ملک میں پوری 100% سے عمل میں نہیں آتی، لیکن جو بھی ملک میں جس شریعت کا حصہ اس کا عمل جہاں ہو رہا ہے وہاں سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے امن ہے، اور سب سے زیادہ اس شریعت کے معاملے میں فائدہ ہے. مثال کے طور پہ سعودی عربیہ میں کرمنل لا فالو ہوتا ہے. جو کرمنل لا ہے جسے کہتے ہیں کہ جہاں تک سزا کا کوئی بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے اسلامک شریعت میں سزا ہوتی ہے، وہاں سب سے زیادہ امن ہے. مثال کے طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب دہشت کا مذہب ہے، جب بھی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے. کیسا مذہب ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ باقی دیگر مذاہب
اچھی باتیں کہتے ہیں. اسلام اچھی باتیں کہنے کے علاوہ کس طریقے سے اس چیز کا عمل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. مثال کے طور پہ ہر مذہب کہتا ہے کہ چوری مت کرو. یہ طریقہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے نائک صاحب کے حق میں نہیں تھے، کیونکہ ان کی بھی پھول کھلنے والی تھی اور حق صاحب معاشرے میں چوری نہیں ہو سکتی. اسلام کہتا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے، 7.5 تولہ سونا سے زیادہ دولت ہے، اسے ہر سال 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے تو غربت دنیا سے ہٹ جائیں گی، مٹ جائیں گی. کوئی بھی انسان کبھی بھی بھوک سے نہیں مرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، آیت نمبر 38 میں، کہ کوئی بھی اگر چوری کرتا ہے، چاہے وہ مرد یا عورت ہو، چور یا چورنی ہو، سزا کے طور پہ اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو. ملک ہے جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے. جو ملک نمبر 1 ٹاپ رینکنگ میں آتے ہیں اس میں سے ایک ہے امریکہ. جہاں کرے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. تو یہ چوری امریکہ میں بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی، یا گھٹیں گی؟ کیا ہوں گی؟ گھٹیں گی. آپ شریعت لاگو کرو اور فوراً آپ کو رزلٹ ملیں گے، نتیجہ ملے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ جہاں یہ کرمنل لا میں لڑکیوں کو چھیڑا جاتا ہے، لڑکیوں کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے، عورت کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے. اسلامک شریعت میں حجاب فرض ہے، عورت حجاب کرے، مرد اپنا حجاب کرے. اس کے بعد کوئی بھی آدمی کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے اس کے لیے سزائے موت. آپ شاید جانتے نہیں کہ امریکہ جو دیش ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، وہاں FBI رپورٹ کے حساب سے 1990 میں ہر روز 1756 ریپس ٹک پلیس، 1756 ہر روز بلاತ್ಕಾರ ہوتے. آپ نئی رپورٹ پڑھتے 1996 کی کرائم بیورو US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس، یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ہر روز 1996 میں ہر روز 2713 بلاತ್ಕಾರ ہوتے. ہر روز، یعنی ہر 32 سیکنڈ میں ایک بلاತ್ಕಾರ ہوتا ہے. ایک زنا بالجبر ہوتا ہے امریکہ میں ہر 32 سیکنڈ میں. ہم اس میدان میں 2 گھنٹے سے ہے، جب سے ہم اس میدان میں ہیں 200 سے زیادہ بلاತ್ಕಾರ ہو چکے ہیں امریکہ میں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم شریعت لاگو کریں امریکہ میں کہ خواتین حجاب کرے، مرد حجاب کرے، اس کے بعد اگر کوئی بلاತ್ಕಾರ آدمی کرتا ہے سزائے موت، تو یہ بلاತ್ಕಾರ کی تعداد بڑھیں گی، وہیں رہیں گے، گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. اسی لیے جو یہ لا لاگو کیا گیا سعودی عربیہ میں، سعودی عربیہ میں سارے دنیا میں سب سے کم بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ شریعت ہے. تو جو بھی شریعت کا حصہ جو بھی ملک میں لاگو کیا گیا ہے وہاں آپ فوراً امیجیٹ آپ نتیجہ پائیں گے. یہ میں مانتا ہوں کہ آج کوئی بھی دیش، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ پوری شریعت 100% عمل میں لا رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن جو بھی حصہ شریعت کا کوئی بھی ملک اگر اس کو لاگو کرتا ہے اپنے ملک میں فوراً نتیجہ ملتا ہے. اسی لیے آج کی تاریخ میں میں تسلیم کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں کوئی بھی ملک نہیں میرے علم میں جہاں شریعت پورے طریقے سے لاگو ہو چکی. کچھ ملک میں کرمنل لا ہے، کچھ ملک میں اکنامک لا ہے. جو بھی شریعت کا لا آپ اپلائی کریں گے وہاں آپ کو نتیجہ ملتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سب سے اچھی مثال، وہ مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، خلفاء راشدین کے دور میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی
رضی اللہ عنہ. ان کے دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ سب سے بہترین مثال ہے. آپ دیکھیں گے تاریخ میں ساری شریعت وہاں لاگو کی گئی تھی اور اسی لیے لوگ ان کے زمانے میں سب سے زیادہ خوش تھے. امید ہے کہ جواب